سلمان راجہ صاحب نے آج آرگومنٹس پورے کیے ہیں اور میں اگر ان کو اپریشیٹ نہ کروں، میں اگر ان کی تعریف نہ کروں بحیثیت ایک ادنیٰ وکیل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے ثابت کیا ہے کہ محنت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ اس آدمی نے بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے خاور مانیکا کا کیس۔ خاور مانیکا کا کوئی کیس نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے یہ بات کی ویڈیو پہ شادی کے بعد بشرا بی بی کے بارے میں خود کہتا ہے کہ میری سابقہ اہلیہ ایک پاک باز خاتون ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک شریف آدمی ہے اور ان کو دعا دیتا ہے، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے، پھر 5 سال خاموش رہتا ہے، اس کے بعد اغوا ہوتا ہے، اریسٹ ہوتا ہے، اور پھر اچانک اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے سافٹ ویئر کے اپڈیٹ میں جھوٹ کا اور کذب بیانی کا اور لغو گوئی کا وائرس چھوڑ دیا گیا، کیونکہ باہر آ کے اس نے اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں وہ باتیں کی جو ہمارا مشرقی کلچر نہیں ہے، اور کسی بھی صورت میں یہ کیس اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کے کرم سے عدت کیس میں آرگومنٹس پورے ہوئے ہیں۔ 3 بجے جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ سنائیں گے۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ایک پاک باز خاتون اور عمران خان صاحب ایک شریف انسان، اللہ ان کو سخرو کرے گا اور اللہ ان کو باعزت بری کرے گا۔ اور ایک اور بات بھی، شادی ایک مقدس فریضہ ہے، سنت ہے۔ اس سنت رسول پر جو حملہ ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آج وہ حملہ پسپا ہوگا، یہ شادی سلامت رہے گی اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی باعزت بری ہوں گے۔ ہمارے سینئر وکیل سلمان راجہ صاحب جن کا بھی میں تعریف کر رہا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی آئیں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ میں ایک بار پھر سلمان راجہ صاحب کی موجودگی میں اس بات کا ذکر کروں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے، جس طرح 40-50 سال کی شادی کی اور فیملی لاز کی جورسپروڈنس کو انہوں نے عدالت کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب کی، عثمان ریاض گل صاحب کی اور ہمارے تمام وکلاء کی جو محنت ہے وہ رنگ لائے گی، اور آج 3 بجے فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا۔ آپ تھوڑے پیچھے ہوں گے، وہ کیمرہ والا نہیں آ رہا۔ نہیں انہیں پیچھے کریے یار، وہ گرانے لگی ہے۔ عالم میں پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے۔ سیاست کو اس سطح پہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی حریف کے گھر میں جا کے آپ ماہواریاں گننے کی کوشش کریں۔ یہاں درخواست دی گئی کہ ایک میڈیکل کمیشن بنایا جائے جو 2018 کی ماہواریوں کی چھان بین کرے۔ میں کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور اب یہ معاملہ عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے دیے، قانون عدالت کے سامنے رکھا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت میں ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عورت کا کہنا اس کے جسم کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے حتمی ہے۔ کوئی اور اس پہ جھانک نہیں سکتا۔ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ معاملات تمام ہو چکے تھے، عدت کی مدت گزر چکی تھی، جو ہمارے سپریم کورٹ نے مدت رکھی ہے اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے۔ یہ مقدمہ کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس مقدمے کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس کے لیے۔ ہم آپ سے، پوری قوم سے یہ التجا کرتے ہیں، اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی آواز بلند کیجیے، ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے، عورت کی حرمت شریعت میں، ہمارے قانون میں معتبر ہے، برتر ہے۔ یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے، واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی۔ ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، 4 مہینے وہ غائب رہتا ہے خاور مانیکا، اس کے بعد آ کے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے 5 سال اور 11 مہینوں کے بعد۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح 1 جنوری 2018 کو ہوتا ہے، اور یہ درخواست نومبر 2023 میں داخل کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے۔ سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حرمت پر حملہ کریں۔ تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے، پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف۔ آپ کہیے کہ ہمیں اس نہج کی سیاست قبول نہیں ہے، یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ 3 بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی۔ لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم
الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے، سپریم کورٹ میں بالآخر سنوائی ہوئی، ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا، ہمیں پی ٹی آئی کے طور پہ اسمبلی کا ممبر مانا گیا۔ یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا، دونوں میں سے ایک فریق یقیناً ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی فیصلہ ہو، ہم نے دل نہیں ہارنا، ہم نے لڑتے رہنا ہے، آخری اوور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے، جیسا عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔